یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کی، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کی۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر پر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کی۔ زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برق و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت، دولتے یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین ہو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے تم پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کی، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کی، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس
تھوڑے سے دعا کر لو جی سارے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کریم اللہ، آج ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ایک نیک کام کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے. کریم اللہ ہمارے اس نیک مقصد کو پورا فرما. کریم اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. کریم اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں اور اساتذہ کی محافظت فرما. کریم اللہ والدین کو توفیق عطا فرما کہ ادارے کے بچوں اور والدین کے ساتھ تعاون کریں، ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم اللہ آج جو نذیر صاحب نے اپنے والد محترم کی مغفرت کے لیے یہ نیک کام کیا ہے اس کو قبول و منظور فرما. کریم اللہ چودھری برخوردار مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرما. کریم اللہ ان کے اہل خاندان کو ہر قسم کی آفات و سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. کریم اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. اللہم صلی اللہ. إِنَّا
صدر اور مہمان خصوصی آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کے
سب کے ذہنوں میں ایک جیسی ہوتی ہے، ایک انتہائی خستہ حال عمارت، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، ٹوٹے دروازے، صاف دور سے کوئی پرائیویٹ اسکول ہوگا. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب سرکاری اسکول کا نام آتا ہے کون سی اس بلڈنگ کی حالت کا ذہن میں آتا ہے. معزز حاضرین محفل، آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس ادارے کی حالت بالکل وہی تھی جو ہمارے اکثر و بیشتر سرکاری تعلیمی اداروں میں. آپ بات کرنے والے یہ بات بہت جانتے ہیں کہ یہ بلڈنگ آج سے 30-35 سال پہلے بنی ہوئی تھی اور مسلسل 30-35 سال کے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے اس کی جو حالت ہو چکی تھی وہ بیان کرنے سے باہر. جناب پرنسپل جو آپ یقیناً کو جانتے ہیں، اسلام آباد کے نامدار تعلیمی شخصیت ہے، سرکار ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن، ڈائریکٹر ٹریننگ اور اسلام آباد کے مختلف سینٹر میں میری ایجوکیشن آفیسر رہ چکے ہیں. ادارے کے انتظام اور تعلیم و تدریس کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور انتہائی معتبر حوالہ ہے اسلام آباد کے تعلیمی حلقوں. آج سے 1 سال پہلے جب یہ اس ادارے میں داخل ہوئے تو ان کا پہلا تبصرہ یہ تھا کہ اس ادارے کی بلڈنگ اور موہنجو-دڑو کے عمارات میں کوئی فرق نہیں. جس طرح موہنجو-دڑو کے آثار ہیں اسی طرح مجھے یہ بلڈنگ لگ رہی ہے. پہلے دن ان کا یہ نظر تھا. انہوں نے آتے ہی ہنگامی بنیادوں پر تمام اسٹاف ممبران کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ عہد کیا کہ میں اس ادارے کو 6 ماہ کے اندر 7 والے ادارے سے زیادہ خوبصورت بناؤں. آپ کو پتا ہے ہمارا 7 والے ادارہ کامی کا ادارہ ہے جس کی بلڈنگ، جس کی سہولتیں آپ کے سامنے ہیں، انتہائی شاندار تعلیمی ادارہ ہے، اس میں کوئی شک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس ادارے کو اس طرح بنانا ہے کہ اگر آواز کے والدین اپنے بچے کو داخل کرانا ہے تو جب یہاں پہنچو تو اس ادارے میں اور اس ادارے میں ان کو فرق نظر آنا تو دور کی بات، یہ ادارہ ان کو زیادہ بہتر نظر آئے. وہاں بچہ جانے کی بجائے بچے کو یہاں آنا چاہیے. ادارے کے تمام اسٹاف ممبران اور طلباء نے مل کر ادارے کی تزئین نو، تعمیر نو کا کام شروع کر دیا. آج آپ یہاں موجود ہیں، اس حال کو دیکھ رہے ہیں جس طرح کا یہ آڈیٹوریم ہے. آپ پورے اسکول کو وزٹ کریں، کالج کو وزٹ کریں، آپ کو اسکول کی ہر کوریڈور، ایڈمن بلاک، اسکول کا ہر کلاس روم اسی طرح صاف و شفاف، چمکتا دمکتا اور خوبصورت نظر آئے گا جس طرح یہ آڈیٹوریم. آپ کو پتا ہے آج کل میں ڈھائی خبر ہے اتنی بڑی بلڈنگ، اس کا یہ سارا بندوبست تو میں آسان کام نہ تھا، لیکن اس کے بعد ایک چیز جو پہلے گزارش کروں کہ آپ یہاں روات کے لوگ بیٹھے ہیں، یقیناً آپ میں سے کسی والد کے پاس اس ادارے میں پڑھنے والا کوئی بچہ نہیں آیا ہوگا کہ ساتھ اپنا ابو جان پرنسپل صاحب نے یا ہمارے ٹیچر نے کہا ہے کہ ہم اسکول میں کام کر رہے ہیں تو تمام بچے 10 روپے یا 20 روپے ہمیں چندہ دیا. اس پورے اس 1 سال کے دوران ہم نے اپنے ادارے کے کسی بچے سے 10 روپے تک وصول نہیں کی. میں آپ کو صرف ویسے جائزہ کے طور پر ایسے رف اسٹیمیٹ دے دوں کہ کم از کم اس ادارے پر 1 سال کے دوران ہم نے 40 لاکھ روپے خرچ کیے. صرف اس حال میں جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہے، اس حال پر تقریباً 11.5 لاکھ روپے خرچ آئے. یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ کر کے ہم آرام سے بیٹھ گئے. یہ ہمارے سفر کا آغاز ہے. آپ آ جائے ہیں، آپ مہینے بعد آئیں گے انشاءاللہ ادارے میں اور بہتری پائیں گے. آپ 6 مہینے بعد آئیں گے انشاءاللہ ادارے میں آپ اور بہتری پائیں گے. ہمارا یہ ترقی کا سفر، ہمارا یہ تعمیر کا سفر اسی جذبے
سے مجھے ادارہ جوائن کیا تھا اور اس وقت سے لے کے آج تک اس کی خدمت میں مصروف عمل ہوں. جب میں پہلا پیریڈ لینے گیا 9th کلاس میں تو آج میں مہمان خصوصی اس وقت میرے سامنے 9th کلاس کے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے تھے. گزارش کر رہا تھا، میں نے پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا کہ بچے کی آنکھوں میں چمک بتا رہی ہے کہ ادارے کا نام بھی روشن کرے گا، اپنے والدین کا نام بھی روشن کرے گا. آج الحمدللہ وہ بات جو آج سے میں نے 24 سال ہوا ہے، چودھری برخوردار مرحوم کو بھی آج سب یاد کر رہے ہیں. تجھے ایسی اولاد والدین کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی، علاقے کے لیے بھی خوش قسمتی کا باعث ہوتی ہے. اللہ پاک ان کی عمر خیر کو عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات و سماوی عہدے سے محفوظ رکھے، ان کو اور ان کے اہل خاندان کو ہر تکلیف سے بچا کے رکھے. ہماری دعائیں ہماری تمام تر ہمدرد محبتیں جناب مہمان خصوصی کے ساتھ. انہوں نے کہا سر جی کافی دنوں بعد آیا تو سوچا جا کے اپنے اسکول کو دیکھو. میں نے کہا بیٹا کہ اسکول دیکھ کے ہم نے اپنا تھوڑا بہت کام بھی شروع کر دیا ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت ہمارے ساتھ بھی کام کو کریں. سر حکم کریں کیا کر سکتا ہوں. بیٹا جی گرمیوں کا موسم ہے، اسکول میں ٹھنڈا پانی ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں الیکٹرک کولر اگر آپ دے سکیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں، تعمیل ہو. اور آپ یقین کریں کہ اسی دن ابھی تک اسکول کی چھٹی نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی آگے رکی اور انہوں نے ہمیں 2 الیکٹرک واٹر کولر بغیر فلٹر پلانٹ کی عنایت کی. اس کے بعد اس کی جب تنصیب وغیرہ ہو گئی تو ایک ہفتے بعد اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آیا. میں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں وہ فلٹریشن پلانٹ اور واٹر کولر آپ بھی دیکھیں، ابھی بھی ماشاء اللہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو جب واپس ہم پرنسپل آفس میں آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ سر آپ حکم کریں پرنسپل صاحب کو کہ سر آپ حکم کریں میں اس ادارے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اس وقت تک جو پوزیشن تھی ہم گیلری میں اور کلاس روم کی سیٹنگ کا کام کر رہے تھے، اس دوران میں اس حال میں تشریف لائے پرنسپل صاحب اور جناب پروفیسر. تو اس حال کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی. 35 سال پرانا حال اور جس کی کوئی تعمیر و مرمت نہ ہوئی ہو، تو آپ سوچ سکتے اس کی کیا حالت ہے. تو انہوں نے کہا سر یہ حال کی حالت بہت خراب ہے، آپ اس طرح کریں حال کا کام شروع کروائیں، حال کے لیے پیسے میں دوں گا. تو ہم نے جب بڑے من کی اور بڑے دل والوں کی بات ہو رہی ہو تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے. ایسے ہر کوئی نہیں کہتا کام شروع کروا دیں پیسے میں دوں گا. جنہوں نے کہا ان کے لیے ایک دفعہ پھر بات ہوتا ہے. کیونکہ ان کی مدد اب میں آپ کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کروں گا ادارے کے قابل احترام پرنسپل جناب بشیر احمد رائی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے چیف گیسٹ چودھری نذیر اعوان صاحب جو یو کے سے تشریف لائے ہیں، ہمارے ایس ایم سی کے پریزیڈنٹ قاسم حنیف صاحب، غلام نبی سی ایم سی گرلز میجر عمر صاحب، چودھری شاہ صاحب، وائس پرنسپل عزالدین، وائس پرنسپل جنید صاحب اور اس ادارے کے اساتذہ کرام، علاقے کے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اور عزیز بچوں، السلام علیکم.
کیسر نیازی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ساری باتیں آپ سے بڑے کھل کر کی ہیں اور سارے حالات ان کے سامنے تھے. یہ ہمارے پرانے اساتذہ ہیں کہ تقریباً استاد ہیں کہ تقریباً کوئی 22-23 سال سے یہاں پڑھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی نوکری کا بھی آغاز یہیں سے کیا. میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جانا چاہوں گا. میری 27 سال سروس ہے اور یہ تقریباً ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن کی سروس ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2 ادارے جوائن کیے، ایک ماڈل ٹاؤن ہمک اور دوسرا روات. ماڈل ٹاؤن ہمک میں جب میں آیا تو اس وقت وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ مجھے ملا. سردار ریشم خان فوت ہو چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آپ یقین کیجئے کہ 1 سال کے اندر میں جنید نذیر صاحب سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ 444 بچے ہم نے داخل کیے اور اس نے کہا کہ کمرے نہیں ہیں، بچوں کو برآمدوں میں بٹھا لو. ہم نے برآمدوں میں بٹھا دیا. میں نے کہا ابھی جو ہے وہ اپنا اس ادارے کو کمروں کی ضرورت ہوگی، تو اس نے کہا کہیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ریشم خان کی جان میں جان ہے اور جب تک یہ زندہ ہے انشاءاللہ 1 سال کے اندر کمرے تعمیر ہو جائیں گے. آپ بتائیں کتنے کمرے چاہیے؟ آج ماڈل ٹاؤن ہمک آپ کے نزدیک ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کمرے وہاں جو ہے وہ اپنا ابھی تک موجود ہے اور بچے جو ہے وہ اپنا علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. ایسے نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے. صرف اندر کا انسان جب جاگ جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنا اچھے کاموں کی طرف آ جاتے ہیں. کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، ڈیووشن ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے اور ایمانداری کی ضرورت ہے کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب ڈائریکٹر سے میں یہاں آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا ادارہ جو ہے وہ اپنا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، اسٹنٹنگ میری ہوئی ہے. تو میں نے کہا روات میں نے کیوں چنا، کیونکہ سیالہ سے ویسے مجھے محبت ہے. اس سیکٹر سے میرے والد کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں. میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اپنا روات آپ دے دیں. کہا کہ روات تو آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، کوئی شہر کا بہت بڑا ادارہ نہیں ہے جو بنا بنایا ہو، تو روات میں جا کر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے روات دیں اور الحمدللہ مجھے روات مل گیا. روات میں نے پہلے دیکھا ہوا تھا، دوبارہ سے بیٹھ کر اس ادارے کو میں نے دیکھا، اساتذہ کو بلایا، مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو میرا ویژن کیا ہے وہ میں نے اپنا ویژن اپنے اساتذہ کے سامنے رکھا. یہ صرف میری ہی ایک کاوش نہیں ہے. میں اکیلا اتنا کام نہیں کر سکتا تھا جب تک میرے اساتذہ، میری ٹیم میرے ساتھ نہ ہوتی، ان کی کمٹمنٹ نہ ہوتی. آپ یقین کیجئے کہ چوکیدار سے لے کر مجھ تک جتنا بھی عملہ تھا سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا.
चौधरी नजीर साहब एक दिन तशरीफ लाए। हमारी ये पहली मुलाकात थी। खैर बहुत सी बातें हुई। आपने इदारा जो है वो अपना विजिट किया, हर क्लासरूम में गए। मुझे यहाँ तक याद है कि आपने असेंबली में भी खिताब किया। उसके बाद हम चले गए। इन्होंने कहा कि आप काम शुरू करें। आप यूके गए तो वहां से एक दिन उनकी कॉल आई कि क्या हो रहा है। फिर हमारा राब्ता एक दूसरे के साथ रहा। इन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा और आपकी मदद करूंगा। हमारा ताल्लुक ये टूटा नहीं, ये चलता रहा। और आज वो दिन आ गया कि आप तशरीफ लाए और अपने वालिद साहब के नाम पर इन्होंने एक अच्छी रकम हमें जो है वो अपना दी। अभी चेक भी देंगे वो अपने वालिद बरखुदा मरहूम बरखुदा के नाम पर ये हाल जो है वो अपना डोनेट किया है हमें मनाने के लिए। इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि देखें, कहा जाता है कि जिनकी औलाद जो है अच्छे काम करती है, तो मेरा भी ये ईमान है बीगा मुस्लिम कि उसका सवाब उनके वालिदैन को पहुंचता है। और जब तक ये इदारा रहेगा, मेरा ईमान है कि जब तक ये इदारा रहेगा, जब तक ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, तब तक आपके वालिद मरहूम को इसका सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद में एक ईंट लगाई हुई भी जाया नहीं जाती। एक ईंट भी लगाने का मकसद ये है कि आपने मस्जिद में जो है वो अपना पूरा हिस्सा डाला है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप भूले नहीं। आप यहाँ के तालिब इल्म थे जो अपने असातिज़ा की कदर करते हैं। मैं बच्चों को भी जो है वो अपना असेंबली में यही बताता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग करना, कैरेक्टर पे जोर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अपने बड़ों की इज्जत करें, उस्ताद की इज्जत करें, वालिदैन की इज्जत करें। आपने घर जाना है तो कैसे जाना है, वालिद और वालिदा की कैसे खिदमत करनी है, ये मेरा मोटो था और जिसमें मैं कामयाब भी हुआ। और चौधरी नज़ीर साहब ने भी ऐसे किया कि वो अपने असातिज़ा को और इस इदारे को नहीं भूले, जहाँ बैठकर वो खुद जो है वो अपना पढ़ के गए। क्या ये मल्टी ज़रखेज़ नहीं है कि यहाँ से एक नन्हा सा फूल इस इदारे में जो तालीम हासिल करता था, आज हमारा चीफ गेस्ट है, आज यूके में वो बैरिस्टर है और बहुत बड़ी शख्सियत है। ये हमारे इदारे को बहुत बड़ा इज़्ज़त हासिल है कि यहाँ से बहुत अच्छे तालिब इल्म जो है वो अपना तालीम हासिल करके बाहर गए और यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो अपना अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं और अपनी कौम को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि कौमें क्लासरूम से बनती हैं। हमारा सबका यहाँ इकट्ठा होना, यहाँ बैठना, ये क्लासरूम के लिए है। क्लासरूम में क्या है? क्लासरूम में हमारी कौम बैठी हुई है। हमने उस कौम को बनाना है जो आगे हमारे मुल्क की बागडोर संभाल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि वो दिन आने वाले हैं कि यहाँ के तालिब इल्म जो साथ ही आपने जो अपना जो कुछ भी किया है बच्चों के लिए, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा जब आप यहाँ तशरीफ लाएंगे या ये हमारे भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये तशरीफ लाएंगे तो इस इदारे को किसी और तरीके से पाएंगे। यहाँ का बच्चा चलेगा तो पता चलेगा ये रमात IMCB का बच्चा है। यहाँ से इंजीनियर्स भी बनेंगे, इंजीनियरिंग की क्लासेस
किस तरीके से और कैसे होंगे, ये बातों से नहीं होंगे, ये काम करने से होंगे। हमने आगे हमारा जो है वो अपना प्रोग्राम किया है। मैंने सारा बताया है कि ISST में जाकर बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं, हमारे बच्चे नाकाम हो जाते हैं। इनके लिए हमने जो है वो अपना वो ISST का प्रोग्राम जो है वो अपना लॉन्च करना है और विद इन वीक्स हम उसको जो है वो अपना लॉन्च करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर्स मिलेंगे और आगे जो अच्छी फील्ड्स है पाकिस्तान में उनमें ये बच्चे जाएंगे। यहाँ से बाहर बच्चे जाएंगे तो जहाँ से पढ़ के बंदा जाता है तो वो कभी भी अपने इदारे को, अपने असासा को वो भूलता नहीं है। बातें बहुत सी हैं, बहुत करने वाली हैं। ये फिर किस तरीके से और कैसे बन गया, ये इदारा बातों से नहीं बना। मैं सारी बातें आपसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि ये किस तरीके से और कहाँ से जो है वो हमने कर्जा हासिल किया और मैंने क्या किया, मेरे असासा ने क्या किया। आप यकीन करें, इन्होंने तनख्वाहें भी अपनी दी, मैंने क्या किया उसे आप छोड़ दें। कहते हैं कि भाई इंसान तो वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फिर एक जगह कहा गया कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान जो है ना वो शिकस्त कबूल नहीं करता। हमने शिकस्त को कभी कबूल नहीं करना। हमने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, चाहे हमारे रास्ते में खुदा की कसम अगर मान लो अगर एक पहाड़ भी आगे लोगों का सीना चा करके हम आगे जाए। ये इदारा किसी आर्मी इदारे से कम नहीं। आपकी दुआओं से ये इदारा फले फूलेगा। आप दुआएं करते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप ताउन करते रहें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बहुत आगे जाएंगे। वो दिन भी आएगा कि यहाँ एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए लोग तरसेंगे। इस साल हमने फर्स्ट ईयर में जो दाखिला किया ये रिकॉर्ड दाखिला था। कैसे? मैं अभी भी 422 इदारे को हेड कर रहा हूँ। पहले भी मैं करता था, अभी भी मैंने इदारे जाकर देखे हैं कि वो कैसे और किस तरीके से चलते हैं। जब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जब वालिदैन जो है वो इदारे में अपना हिस्सा नहीं डालते, टिल दैट टाइम वी कांट डू एनीथिंग। आपकी ताउन की हमें जरूरत है और हर वक्त हमें जो है वो अपना जरूरत रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, एक मॉरली सपोर्ट भी होती है। मॉरली सपोर्ट ये है कि आप इदारों के अंदर आया करें। मैं वालिदैन को दावत देता हूँ कि वो इदारों के अंदर आए और आपका उनकी अप्रोच जो है वो अपना क्लासरूम तक होनी चाहिए। वो क्लासरूम्स को भी देखा करें, बच्चों की स्टडी को देखा करें, बच्चों के वर्क को देखा करें कि असासा किस तरीके से पढ़ाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। मैं अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हमारे असासा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से और लगन से, प्यार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम इससे भी जो है वो आगे जाने वाले हैं। मैं आखिरी, क्योंकि जुमे का दिन भी है, अभी और भी बहुत से लोग 2-3 रहते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाए। स्पेशली हमारी चौधरी नजीर साहब यूके से आए, उन्होंने वक़्त दिया, पैसा भी दिया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे SSC पूरी बैठी हुई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तकरीबन हमारी बैठी हुई है, उसके प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपसे शेयर जरूर करूँगा। इस इदारे को प्लीज़ ऑन कीजिए। ये आपका अपना इदारा है, यहाँ हमारी कौम जो है वो बैठी हुई पढ़ रही है। अगर आपका ताउन होगा तो एक दिन वो आएगा। मैंने आपको बताया है कि हम बहुत आगे जो है वो अपना निकल चुके होंगे। आपका ताउन बड़े बहुत ज़्यादा जो है वो अपना मुखैर हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि और भी कोई आदमी जो है वो अपना, इसलिए हमने अभी फर्श पत्थर लगवा
ریکارڈ انرولمنٹ ہمارے پاس اس سال ہوئی ہے. چھٹی میں جو داخلے ہوئے بے تحاشا ہوئے, اس میں جو ہے وہ لوکل لوگوں کو انوالو کیا گیا, جس میں جو ہے وہ اختر کیانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مہربان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب بچوں کو پکڑ کے باہر سے لاتے تھے تو ہم ان کو داخل کرتے تھے, اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا داخلہ ہوا ہے اپنا اسکول سائڈ پر, اور کالج سائڈ پر جو ہے وہ ریکارڈ داخلہ اس دفعہ ہوا ہے. اور آئندہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پری میڈیکل ہم شروع کر رہے ہیں. پری میڈیکل صرف کہہ دینا آسان ہے, ہمارے پاس انجینئرنگ شروع ہے, پری میڈیکل بھی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ لیبارٹری کی بھی ضرورت ہے, لیبارٹری کے سامان کی بھی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ جب ایک بندہ وہاں سے آ کر جو ہے وہ اپنا چودھری نذیر یہاں سے آ کر اتنی مدد کر سکتا ہے, تو ہم تھوڑا حصہ بھی ڈالیں گے. اور آج مجھے لگتا ایسے ہے اپنے بھائیوں کے چہروں سے کہ اس میں حصہ آج ڈالیں گے, ضرور ڈالیں گے, اعلان کریں گے, تاکہ ہم اس پروگرام کو بھی, کیونکہ اس کی ایفیلیشن کروانی ہوتی ہے, اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اس کے اکوپمنٹس کی ضرورت ہے پری میڈیکل کے لیے, اور ہم کامیاب ہوں گے اس میں آئندہ انشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام ہمارا یہ ہے, نیکسٹ پلان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور وہ لے کر میں آگے ضرور چلوں گا. میں فادر ٹائم حکومت پاکستان مجھے لے کر گئی ہے, کیونکہ تنخواہ میں یہیں سے لے رہا ہوں, میں نے یہ ادارہ چھوڑا نہیں ہے. میں صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا لٹریسی کے اوپر کام کرنا تھا, اس کے لیے گیا ایز اے چیئرمین اور ایجوکیشن افسر. تو وہ کام ختم کر کے میں لوٹ آؤں گا, اور اسی دوران میں ایک این جی اوز کو میں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. وہ این جی او بھی یہاں پر جو ہے وہ اپنا کام کرے گی, اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ملے گا. آخر میں بوڑھا آدمی اتنا تو نہیں بول سکتا نا جی, ٹھیک ہے, اور ہارٹ کا پیشنٹ بھی. اللہ تبارک تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بچوں کو سلامت رکھے, ان کے والدین کو سلامت رکھے. جو آج بھائی آئے ہیں ان کو بہت خوشیاں مبارک ہیں. اسپیشلی چودھری نذیر صاحب بڑی دور سے سفر کر یہاں پہنچے, اور آتے ہی آپ نے مجھ سے جو ہے وہ اپنا رابطہ کیا. ان کا بہت شکریہ. جو انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اسی طریقے سے اپنا دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایس ایم سی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں دوبارہ زور اسی بات پر دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنا آج اور بھی حصہ ڈالیں گے, اور میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے لبیک ضرور کہیں گے. آپ نہیں کریں گے تو میرے اکیلے کے بس میں نہیں, اتنا کام نہیں جتنا میں سوچ بیٹھا ہوں, اپنی اوقات سے زیادہ سوچ بیٹھا ہوں, اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہمیں ہوگی. تو بہت شکریہ. کیسر جین صاحب کا بہت شکریہ. ہمارے منجے یہ اسٹیج کے بادشاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, ہمارے پاکستان کو آباد کرے, اور یہاں جتنے بھی بچے پاکستان میں ہیں دعا کرتا ہوں کہ دہشت گردوں سے محفوظ رہیں, اور ان کے لیے لڑنے کے لیے ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ اتنا تیار ہے, پوری قوم تیار ہے, ہم تیار ہیں. انشاءاللہ آخری دم تک بھی ان کے ساتھ ہم لڑتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور اس اسکول کو آباد رکھے. پاکستان کالج مینجمنٹ کمیٹی اساتذہ اور والدین پر مشتمل وہ کمیٹی ہوتی ہے جو ادارے کا انتظام چلاتی ہے. ہماری موجودہ کالج مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ہمارے قابل احترام جناب چودھری قاسم حنیف صاحب ہیں. ان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ پچھلے 5-6 مہینے سے جب سے یہ نئی کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی کے تمام اراکین بالخصوص صدر صاحب, سیکرٹری مالیات صاحب تشریف فرما ہے, ڈاکٹر قاسم صاحب ممبر ہیں وہ تشریف فرما ہے. ان تمام کمیٹی ممبران نے ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, اور ان کا دن رات تعاون ہمارے ساتھ ہے. اس سلسلے میں چودھری قاسم حنیف صاحب کو ہمارے
کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں اور مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں آئے ہوئے مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی۔ اس کے بعد میں پی ٹی اے کے صدر ہونے کے ناطے غلام نبی امان صاحب کا، ظفر مغل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت رکھا، اور نذیر امان صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری مالی معاونت کی اس نئے کام میں، اور یہ کام ہم نے نہایت تکمیل تک پہنچا۔ ہمارے اسکول کے پرنسپل بشیر رائی صاحب نے جیسے سیالہ میں اپنی کاوشیں جاری رکھی اور رواد کو بھی عزت بخشی کہ اس ادارے کا بھی نام اسلام آباد کے مانے جانے اداروں میں شامل ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے دن رات کوششیں کی، ان کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس نئے کام میں اپنا اس کاریہ کرم میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم اسکول میں موجود ضروری کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنی، اور آپ سب لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس نئے کام میں ہمارا ساتھ دیا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ گزارش کروں گا جناب پرنسپل سے اور جناب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں، اور مہمان خصوصی سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب پرنسپل کو امدادی رقم کا چیک پیش کریں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب پرنسپل سے کہ وہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کو اس کا عجب اب کی ذات ہی دے گی۔ ہم تو صرف محبت کا نذرانہ ہی دے سکتے ہیں۔ آج کی اس تقریب کے عوض جناب مہمان خصوصی کی خدمت میں ادارے کے تمام سٹاف اور پرنسپل کی جانب سے پھول پیش کیے جائیں گے۔ جناب پرنسپل سے گزارش ہے کہ وہ مہمان خصوصی کی خدمت میں پھول پیش کریں۔ میں جناب پرنسپل سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل صاحب، جناب قاسم صاحب، معززین علاقہ اور میرے پیارے بھائیوں اور میڈیا سے جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے دوست ہیں، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے آج کی یہ تقریب بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے، لیکن آج اس کے ساتھ میرے لیے ایک بہت مشکل اور کٹر لمحے بھی ہے، کیونکہ میرا دل، میری سوچ، میری روح ان شہیدوں کے ساتھ بالکل اس غم میں شریک ہے۔ میرا دل، میرا ایمان، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن بچوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، انشاءاللہ ان شہیدوں کا خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ میں اپنی فارمل سپیچ سے پہلے چند اشعار ان چھوٹے ننھے منھے شہیدوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو میں خراج عقیدت پیش کروں۔ چند اشعار ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے کبھی باغ میں جو جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں
इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए जितने भी तालीमी प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाअल्लाह मेरी खिदमत इसी तरह आपके सामने हाजिर होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बहुत ही मसरूफ जिंदगी से आप अपना कीमती वक्त लेके अपने बिजनेसेस, अपनी बच्चे, अपनी फैमिली छोड़ के मेरे साथ चले हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने इस अमल में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे किरदार हैं जनाब प्रिंसिपल साहब बशीर साहब, जिन्होंने हमें लीड किया है अजीम लीडर की तरह। जब मैं यहाँ आया तो जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो यकीन जानिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब बातचीत हुई तो मैंने कहा ये जितनी बातें हैं ये जस्ट गपशप है, लेकिन आज इस इदारे में जब खड़ा हूँ, जब सारे काम देख रहा हूँ तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने जिस तरह के की मोहब्बत से, जिस तरह कोई आदमी अपने घर के काम करवाता है उसी मोहब्बत से, उसी जज्बे से, उसी प्यार से आपने ये काम किए हैं। दिस स्पीक्स योर एक्शन, योर इंटेंशन एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सर, थैंक यू। मैं अपने एक तालिब इल्म का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं ब्रैडफोर्ड में एक खाना खाने गया तो वहाँ एक दोस्त मिल गए, तो उन्होंने जिक्र किया तो वो बातचीत कर रहे थे और जब गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने नवाज स्कूल का जिक्र कर दिया। वो एक तालिब इल्म राजा के खान साहब थे जो मेरे बड़े भाई तारक साहब के क्लास फेलो निकले। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की उन्होंने भी अपनी मोहब्बत निशावर की और उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के लिए जो अमाउंट हमने दिया उसको मैंने शामिल कर दिया। उन्होंने भी 200 पाउंड के जो अमाउंट थी वो इसमें शामिल की थी, वो चेक आपने उसी में मैंने शामिल कर दिया। ये मैं अमानत थी, जरूरी समझता था कि मैं आपसे ये शेयर कर दूँ। राजा एक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे जो इस वक्त आप मुझे जो खूबसूरत दो माइक नजर आ रहे हैं, न्यूज़ भी और AK न्यूज़, जब इन दोस्तों को पता चला तो देखें जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आज़ाद कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है। मेरे दोस्तों ने सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं मेरे ख्याल में किया और इस सफर के लिए रवाना हो गए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात यह है कि जब तक हम लोग इन इदारों को ओन नहीं करेंगे, यकीन जानिए कभी भी ये इदारे एक फुट की तरक्की नहीं कर सकते। जब आप इन इदारों का एहतराम करेंगे, इन इदारों को अपना घर समझेंगे और यकीन करें कि इदारे बहुत मुकद्दस हैं। मैं जब भी अपने रवाद बनी सलाम प्राइमरी स्कूल जाता हूँ, यकीन जाने कि मैं अपने आंखों के आंसू कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल वक्त होता है मेरे लिए, क्योंकि जब वो चबूतरा देखता हूँ जहाँ खड़े होकर मैं स्पीच करता था, जब वो मैं ग्राउंड देखता हूँ जहाँ जैद भाई के साथ क्रिकेट खेलता था, तो ये सारी यादें हैं। तो मैं देख रहा हूँ जितने भी तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह फ्यूचर में इन्हीं में से लेफ्टिनेंट कर्नल्स, डॉक्टर्स, बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स, जजेस बैठे हुए हैं। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह मैं इस चीज़ के लिए आपसे हर तरह का ताउन करूँगा और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप सब लोग भी मस्जिद इलाका मेरे साथ ऐड करें कि आप इन इदारों को विजिट करते रहेंगे। जिस तरह के प्रिंसिपल साहब ने फरमाया कि ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी पैसे दे दे, आपकी जो इखलाकी मदद होगी, आपका जो साथ चलना होगा, आपके अच्छे मशवरे होंगे और अच्छा मशवरा जो होता है ये भी बहुत बड़ी एक सदका जारिया होता है। आप जब सदका जारिया करेंगे तो इंशाअल्लाह हैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हमें ये सारे सदके, ये सारी
ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے جو ہے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. بچہ نہ کسی علاقے کا ہوتا ہے، نہ بچہ کسی برادری کا ہوتا ہے، نہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. بچہ چاہے دنیا میں کہیں بھی ہے، بچے جو ہیں وہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. جب ہم ان کی تعلیم و تربیت اچھی کریں گے، ان کی ترقی کے لیے بات کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا. آنے والے دنوں میں میری ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ جو بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک گروپ وہاں بنایا ہے. میں نے پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے آرڈی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ہماری جو ایک چیریٹی ہے فرینڈز آف کشمیر، اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ پاکستان کے لیے میری خواہش ہے ایک چیریٹی بناؤں جس کا نام ہوگا فرینڈز آف پاکستان. یہ چیریٹی جو لوگ کولیبریٹ کرے گی، جتنے بھی غریب طلباء ہیں، اگر وہ لاہور ہیں، وہ لائق ہیں، ان میں وہ ٹیلنٹ ہے، انشاءاللہ ہم ان کو اسکالرشپ دیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستانی قوم کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی قوم سے کم نہیں ہے. جب میں رواد بازار میں گیا، چند دوستوں سے ملاقات ہوئی تو چند دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ شاید میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، میرا کوئی بھی سیاسی ارادہ نہیں ہے. میرا الیکشن سب سے بڑا یہی ہے کہ اس خطے کے بچے پڑھ جائیں. اور آپ کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں نے راجہ جاوید اخلاص صاحب سے میٹنگ رکھی ہے. میں نے پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے، میں انشاءاللہ انگلینڈ میں بھی اس کی لابی کروں گا کہ میرا جو خواب ہے اس خطے کے لیے کہ گجر خان اور رواد کے درمیان پٹوار یونیورسٹی کا قیام ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہن بھائی میری اس آواز میں لبیک کہیں گے. جب بھی ہمیں کسی ادارے کے پاس، وزیر اعظم کے پاس یا میں نیشنل اسمبلی میں جانا پڑا، آپ لوگ میرے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ میں آتا ہوں کیونکہ محسن علاقہ بیٹھے ہیں رواد کے مسائل کی طرف. رواد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے. ہمارے بیٹے، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہیپیٹائٹس سی سے مر رہی ہیں اور حکومت کو اس کا کبھی خیال نہیں آیا. میں نے پٹیشنز تیار کر لی ہیں جس میں آلریڈی میں نے پرائم منسٹر جناب آنریبل میاں محمد نواز شریف صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی، صدر پاکستان، اس سے بھی آلریڈی بات چیت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا. اور سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ رواد میں جو ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، ہمارے غریبوں کو تو اس میں گیس کے کنیکشن نہیں دیے گئے، چند امیر گھروں کو جو دے دیے گئے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی میں گورنمنٹ میں ہائی لیول آفیسر سے میٹنگ کروں گا. اور میری جو سب سے ایک ہمیشہ دل کی خواہش رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری اس خطے کی مائیں، بہنیں جو یہاں سے گاڑیوں کے ساتھ لٹک کے جاتی ہیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے، یہ بیٹیوں کی جو ہے رسپیکٹ ہمیں کرنی پڑے گی. اور انشاءاللہ میں کرواؤں گا. رواد کا جو گرلز کالج ہے، انشاءاللہ میں نے ڈائریکٹر صاحب سے میٹنگ کر لی ہے، اس کے بارے میں پوری ہماری جو ہے بریفنگ ہو چکی ہے. غلام نبی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میری یہ بھی خواہش ہے کہ رواد کا جو بچیوں کا 12ویں تک جو کالج ہے، انشاءاللہ اس کو گریجویشن لیول تک میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ رواد کے جو اور زیادہ مسائل ہیں، سب سے پہلے ہمارا ہاسپٹل کا بھی ایشو ہے. میں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں 100 بیڈز کا جو ہے ایمرجنسی جو ہے وہ ہاسپٹل دیا جائے. اور اگر انشاءاللہ زمین کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کے لیے جتنی بھی کنٹریبیوشن ہو سکی انشاءاللہ خدا میں چیز حاضر ہوگا. میں گورنمنٹ سے کہہ دوں گا کہ جتنی بھی اماؤنٹ کی، جتنی بھی میری استطاعت ہے میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ فنڈز جو ہے وہ انشاءاللہ جاری کریں. اور رواد کے بہت زیادہ مسائل ہیں، پاکستان کے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو مل کر چلنا ہوگا. ہمیں جو ہے اپنی جو ہے سب سے بڑی جو ہماری پرابلم ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. آپ کا سیاسی کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، آپ کا جو ایک مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ میری جیکٹ پہ لگا ہوا ہے، گرین جو ہے سبز زلالی پرچم ہے، وہ ہے ہم پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے ہم مسلمان بھی ہیں. اور جو اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ ویلفیئر آف ہیومینٹی کا دیتا ہے. جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب انسانیت کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، تو یہی جو درس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے وہ بنیاد رکھی، اس میں کسی مذہب کی تقسیم نہیں تھی. وہاں یہودی بھی آباد تھے، کرسچن بھی آباد تھے، پارسی بھی موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جو ہے ایک ہی نظر میں دیکھا. اور یہی جواب تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، علامہ اقبال کا، کہ ہم نے جو ہے یہاں اسلامی ویلفیئر ریاست بنانی ہے. اور اسلامی ویلفیئر ریاست کا جو کنسیپٹ ہے وہ ماں کی طرح
माइक के लिए पहुँचा देनी है कि आपको इस खिते को, बिलखसूस पटवार के खिते को जो है आपने जो है सगी माँ की तरह देखना है। हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं समझ सकता हूँ हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जब कुर्बानी की बात आती है CDM से ज़मीनें ले लेता है, जब कुर्बानी की बात आती है डैम्स के लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों से ज़मीनें ली जाती हैं, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं कोई सियासी स्पीच करूँ, लेकिन मैं ज़रूरी समझता था कि आज वज़ीर इलाक़ा यहाँ मौजूद है, इनकी मौजूदगी में बातचीत करूँ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, क्योंकि मीडिया यहाँ मौजूद है, मैं चौधरी निसार साहब से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह का भैया आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जिस बदतमीज़ी के साथ हमारे सामान की तलाशी ली जाती है, हमें इस तरह ट्रीट किया जाता है कि हम कोई मुलज़म हैं। हम मुलज़म नहीं हैं, हम इस माशरे के शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं और हम इंशाअल्लाह जो है जो ज़र मुबादला बेचते हैं, हम जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो माएँ बहनें होती हैं उनकी तलाशी का जो सिस्टम है वो लेडीकल स्टेबल करें, क्योंकि ये क्या बदतमीज़ी है। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं कि मर्द हज़रात जो है वो लेडीज़ के सामान की चेकिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जो कि संडे को इंशाल्लाह मैं रेडियो पे भी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर पे उस पर बातचीत होगी। आप तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में मैं वज़ीर इलाक़ा का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, मेरे साथ आए। और मैं आपसे आज आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, मैं आपसे किसी पैसे की डिमांड नहीं करता। जब भी पटवार खिता की वेलफेयर की बात होगी, जिस पाकिस्तान की वेलफेयर की बात होगी, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, इन बच्चों के लिए काम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकत दे कि मैं जो है अपना हिस्सा जो है आपके साथ शेयर करता रहूँ। क्योंकि ये मेरा ईमान है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इस इदारे की वजह से हूँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। पाकिस्तान और आखिर में एक बार फिर मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जितने भी वज़ीर इलाक़ा हैं, आप कोशिश करें कि जितने भी हमारे इदारे अवाद के, अगर आप 1000, 2000 जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब से मिलें, हमारी जो प्रिंसिपल हमारी बहनें हैं, गर्ल्स जो कॉलेज है उनसे मिलें, और जो हमारा जो मुनीसरान स्कूल है उसको भी कभी ना भूलें। क्योंकि देखें जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो जो है बच्चों की जो है वो बुनियाद होते हैं, हमें उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वज़ीर पाक का हामी और नासर हो। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म पाइंदा। थैंक यू। तकरीब के आखिर में मैं इदारे के प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ की जानिब से आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों, बिलखसूस चौधरी नज़ीर साहब, चौधरी कासिम हनीफ साहब, हमारे काबिल एहतराम बड़े